یتامہ اور مساکین مسافروں کے لیے ہوگا، اور بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ ان لڑنے والوں میں تقسیم ہوں گے جس غزوے کی وہ مال غنیمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کی ایک کیفیت اللہ نے ذکر فرمائی کہ جنگ کے میدان میں کیا کیفیت تھی۔ جو مسلمان تھے وہ قریب والے کنارے پر تھے میدان بدر کے، اور جو قریش کا لشکر تھا وہ میدان بدر کے دور والے کنارے کی طرف تھا، یعنی جو مدینہ منورہ سے دور تھا۔ اور جو قافلہ تھا، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا، وہ نشیبی علاقے سے، ساحلی علاقے سے گزر رہا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو تمہارا اس میں اختلاف ہوتا کہ یہ وقت لڑنے کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ایک ایسی چیز کا فیصلہ فرما لیا جو پوری ہونی ہی تھی، تو وہ اسی طریقے سے ہوا کہ تم لشکر کو، جو قافلہ تھا اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، تو وہ تو اللہ نے نکلوا دیا، اور جو اصل لشکر تھا اس سے بھڑا دیا۔ اگر آپس میں کوئی وقت طے کر کے جنگ کا کوئی وقت متعین کیا جاتا تو مشکل تھا، اختلاف ہوتا۔ تو اصل میں اللہ فرق کرانا چاہتے تھے اسلام اور کفر کے درمیان میں، اور اس کے لیے صورت یہی تھی کہ ان کی آپس میں جنگ ہو اور اسلام کا غلبہ بالکل واضح نظر آئے۔ یہ بھی فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہاری دشمن سے لڑائی ہو تو ایک تو ثابت قدم رہو، دوسرا یہ کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، اور چوتھا یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ورنہ تم پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، یعنی اگر جنگ میں کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے اور کچھ شہادتیں یا زخم ہو تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دشمن کے لیے جتنا تم سے ہو سکے تم خوب سامان جنگ مہیا کرو، تیاری کرو۔ اس زمانے میں جو جنگ کے آلات تھے اس میں گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، تیر تھے، نیزے تھے، تو اس سے یہاں رباط الخیل کا ذکر ہے۔ اور ہر زمانے کے اعتبار سے جو جنگ کے آلات ہوں گے انہی کے اندر تیاری مقصود ہوگی، جیسے کہ آج کل میزائل ہے اور راکٹ ہے اور جنگی جہاز ہے، اس قسم کے جو جنگی آلات ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو حکم ہے کہ خوب اچھی تیاری کریں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو مسلمان خوفزدہ کر سکتے ہیں، اور وہ دشمن جن کو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان پر بھی اس کا ایک روب پڑے گا۔ تو خوب تیاری کرنی چاہیے۔ جن ممالک نے اپنے عسکری نظام کو مضبوط بنایا اور اپنی عسکریت کو انہوں نے منظم کیا تو آج ان کا روب ہے۔ اگر ہماری عسکریت جو ہے وہ کمزور ہوگی تو دشمن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ آسانی سے حملہ کر کے غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن سے لڑنے کی خوب تیاری کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں، اور 100 ہوں تو 1000 پر غالب آئیں۔ شروع میں حکم یہی تھا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 دشمن ہوں تو اس کو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ لیکن بہرحال یہ مشقت کا کام تھا، ایک آدمی کے مقابلے میں 10 لوگ لڑنے والے ہوں تو مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ تو پھر اللہ نے تخفیف فرمائی اور کہا کہ اگر 100 ہوں ثابت قدم رہنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں۔ گویا ایک کے مقابلے میں اگر 2 ہیں تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اور 2 سے زیادہ ہیں تو پھر انسان کمک حاصل کرنے کے لیے بھاگ کے پیچھے آ سکتا ہے۔ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں آپ نے مشورہ جب کیا تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کچھ نے یہ کہا کہ ہر ایک کو جو اس کے قرابت دار ہیں قیدیوں میں وہ حوالے کیے جائیں، وہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دیں۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے، جن کے پاس فدیہ نہ ہو تو وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے، کوئی ہنر آتا ہے تو ہنر سکھلائیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ تو اللہ کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ منشا یہی تھی کہ کافروں کو خوب مرعوب کیا جائے، ان کی خوب خون ریزی کی جائے۔ تو اس پر تنبیہ فرمائی کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے
یہ تقدیر میں پہلے ہی سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جائے گا، ان سے ایسا معاملہ کیا جائے گا، تو اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، لیکن تنبیہ بہرحال فرمائی۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تو ان کا تمہاری دوستی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانے میں ایمان کے سچا ہونے کی علامت ہجرت تھی، تو جو مسلمان مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کرتے تھے، اگر وہ ہجرت کر لیتے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوتا، اور ہجرت نہ کرتے تو ایمان قابل قبول نہ ہوتا۔ فتح مکہ پر وہ ہجرت جو فرض تھی وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب جو ہے وہ گناہوں سے ہجرت ہے۔ اسی طریقے سے ایسا علاقہ جہاں انسان دین پر عمل نہ کر سکے وہاں سے ہجرت ہے، لیکن جو ہجرت فرض تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، ای فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے بعد اب وہ ہجرت باقی نہیں رہی۔ اس میں توبہ شروع ہوتی ہے، اس کے دو نام مشہور ہیں، ایک توبہ اور ایک براءت۔ توبہ تو اسی کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے اور شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی توبہ کا قصہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور برات اسی کہتے ہیں کہ صورت کے آغاز ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے برات کا اعلان ہے۔ کچھ مشرکین وہ تھے جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے، اور ان معاہدوں کے اندر تعیین تھی، وہ اس کی مدت مقرر تھی، تو حکم یہ ہوا کہ ان کی مدت کو تو پورا کیا جائے، اگر بدعہدی وہ نہ کریں ان کی مدت کو پورا کر لیا جائے۔ اور کچھ معاہدے ایسے تھے کہ جن کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، تو ان کو یہ حکم ہوا کہ بس یہ جو شہر حرام ہے ان کے گزرنے کے بعد معاہدہ وغیرہ ختم ہے، اور تم سے ہماری جنگ ہوگی یا تم اسلام قبول کر لو۔ اور جن لوگوں نے معاہدے کر کے اس کی خلاف ورزی کی تھی تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی گئی، بلکہ فی الفور ان کے اوپر حملے کی تیاری کی گئی، جیسا کہ فتح مکہ کے قصے میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے بدعہدی کر لی تو آپ علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں حملے کا ارادہ کیا اور خاموشی سے مکہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو فتح فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ کسی ایمان والے کے بارے میں نہ تو کوئی ذمہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ قرابت داری کا خیال کرتے ہیں، عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، نہ قرابت داری کا خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے کفر کی ضد اور عناد کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کافروں سے لڑنے کے اللہ نے خود ترغیب دی، فرمایا کہ اگر وہ اپنے معاہدوں کو توڑے اور تمہارے دین کے اندر اعتراضات کرے تو تم کفر کے سرداروں کو قتل کرو، اس لیے کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید اس طریقے سے وہ باز آ جائیں، اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیں۔ پھر مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا اور انہوں نے پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم ان سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر حکم فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور مومنوں کے دلوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں، ان کو آباد کریں، طرح حال ہے کہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، لہذا کفر کے ساتھ مسجدوں کی تولیت اور اس کا نظام یہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مساجد کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی عبادات سے ہے، طاعات سے ہے، نماز و تلاوت اور تسبیحات اور ذکر سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آباء و اجداد کو اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ترجیح دے ایمان پر۔
یعنی پھر یہ مت دیکھو کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اگر وہ ایمان قبول نہیں کر رہا اور کفر پر جمع ہوا ہے اور کفر کو ترجیح دے رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ جو ان کو دوست بنائے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ و خاندان، تمہارے وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے بند ہونے کا تم اندیشہ رکھتے ہو، تمہاری قیام گاہیں، رہائش گاہیں جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ساری چیزیں، یعنی انسان کا خاندان، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، قبیلہ اور تجارت اور رہائش گاہیں ہیں، یہ اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو، ان سے محبت زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، ان سے محبت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کے احکام کو توڑتا ہے، ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اس صورت کے اندر غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر جو شروع میں کثرت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج ہم کو قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں کیا جا سکے گا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس پر تنبیہ اس طرح ہوئی کہ دشمن کے اول حملے کے اندر قدم اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ پھر بعد میں اللہ کی مدد آئی، جمع ہو کے پھر قتال کیا، اور اللہ نے پھر فتح نصیب فرمائی اور بڑی غنیمت حاصل ہوئی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں، جو مشرک ہیں یہ ناپاک اور نجس ہیں، مسجد حرام کے یہ قریب نہ آئیں اس سال کے بعد۔ سن 9 ہجری میں اعلان کرائے گئے، اور اس کے بعد سے پھر مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، جو برہنہ طواف کرتے تھے ان کو روک دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں، یہ جو یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان ہیں، یعنی بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، چونکہ وہ رشوت لے کر لوگوں کی خواہش کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، مسئلے بیان کرتے تھے، لوگوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے دین سے یہ لوگ روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، جس دن ان سونے اور چاندیوں کو اور زیورات کو ان کے اوپر تپایا جائے گا، اور اس سے ان کو داغ لگایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر، کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا عذاب۔ یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کنز کیا ہے، اس لیے کہ یہاں فرمایا نا والذین یکنزون، یہ کنز سے ہے۔ کنز کا ویسے معنی تو خزانہ ہوتا ہے، تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہی ہے، انسان نے پس انداز کیا ہوتا ہے، ضرورت کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو وہ جمع شدہ تو مال ہے، تو اس پر کنز کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں تو وعید آ گئی، تو فرمایا کہ کنز وہ ہے، وہ مال ہے کہ جس کا حق ادا نہ کیا گیا ہو، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی وہ کنز نہیں ہے، وہ انسان کا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرے، اس سے اپنے لیے آسانیاں اور سہولتیں حاصل کرے۔ پھر اس صورت کے اندر غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے، جو پیغمبر کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، اور یہ غزوہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھا، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، قبیلہ حوازن و ثقیف کے لوگ بھی اسلام کے تحت آ گئے، تو روم کے لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ اب ہم پر ہی حملہ آور نہ ہو جائے، تو بادشاہ روم نے باقاعدہ ایک فوج کو تیار کر کے حملے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس فوج کے اندر 1 سال کی تنخواہ بھی تقسیم کر دی گئی۔ کچھ تجار جو ہیں وہ سوداگر آتے تھے روم سے مدینہ منورہ تجارت کرنے کے لیے، وہاں سے گندم وغیرہ لے کر آتے تھے، یہاں سے زیتون اور کھجور لے کر جاتے تھے، تو انہوں نے آ کر بتلایا، خبر دی کہ روم کا لشکر ایسے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب پیغمبر نے یہ سنا تو صحابہ کو جمع کر کے عمومی اعلان فرمایا کہ بھئی سب نکلیں اور سب جو ہے وہ مالی مدد کریں۔ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور جس کے پاس جو تھا وہ صلی اللہ کے پیش کر دیا۔ صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا، فاروق اعظم نے آدھا مال دے دیا، عثمان غنی نے بہت بڑا مال عطا کیا، کئی 100 اونٹ تھے، سامان لدے ہوئے تھے ان کے اوپر، اور وہ دراہم و دنانیر تھے، وہ سب دے دیے۔
آپ نے وہ سارا مال لیا، بڑے خوش ہوئے، برکت کی دعا دی، لیکن پھر بھی سواریاں کم پڑ گئی تھیں، لوگ زیادہ تھے، اور چونکہ نفیر عام تھا، سب کو نکلنے کا حکم تھا، کوئی پیچھے رک نہیں سکتا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، کھجوریں پک رہی تھیں، معیشت کا مدار کھجوروں کے اوپر تھا، یہ سب جو ہے وہ آزمائش کی چیزیں تھیں، لیکن ان سب میں حکم تھا کہ اب یہاں سے نکلو اور روانہ ہو۔ تو بہرحال آپ نے لشکر تیار کیا اور روانہ ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ حیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے۔ اس صورت میں کئی آیات کے اندر منافقین کی جو خباثتیں ہیں، ان کا نفاق ہے، اس کو کھولا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ المخزیہ، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ الفاضحہ، یعنی منافقین کے نفاق کے پردے کو چاک کرنے والی۔ اس صورت نے منافقین کے نفاق کو چاک کیا، ان کے پردوں کو کھولا، اور ان کی جو بری حرکتیں تھیں ان کو ظاہر کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یعنی وہ آ کے عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ پر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل وہ شک میں مبتلا ہیں، وہی لوگ آپ سے آ کر پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو کچھ تیاری تو کی ہوتی، تیاری کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا نکلنا ہی اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے ان کو بٹھلا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بھائی تم پیچھے ہی بیٹھنے والوں کے ساتھ رہو، تم ہمارے ساتھ مت نکلو۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تبوک سے، اور پھر کسی موقع پر آپ کو غزوے میں نکلنا ہو، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر جب اجازت مانگے تو آپ کہیں کہ تم ہمارے ساتھ کبھی بھی مت نکلنا، اور تم ہمارے ساتھ دشمن سے کبھی بھی قتال نہیں کرو گے، تم بس پیچھے بیٹھے رہو، تو آپ ان کے عذر کو قبول بھی نہ کرنا، یہ بھی پیغمبر کو کہا گیا۔ ان میں سے بعض ایسے بدباطن تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ جو روم کی خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ حسن و جمال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں، اس لیے ہمیں آپ یہیں رہنے دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنے میں گر گئے، پہلے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے، آگے جا کے کیا فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا تھا کہ ہمارا یہ مال قبول کر لیں، ہم جا نہیں سکتے۔ حکم یہ ہوا کہ ان کا مال بھی قبول نہ کریں۔ انہوں نے کہتے تمہارا مال قبول نہیں ہے، ایسوں کا مال اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی فرمایا کہ کفار و مشرکین کے اموال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ بسا اوقات اللہ کی نافرمانی کے باوجود مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ان کے اموال کو دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان اموال و اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے، اور ان کی روحیں جب نکلیں تو وہ کفر پر ہو، تو اللہ ان کو دنیا کے اندر مبتلا کر کے رکھتا ہے، اسی مبتلا رہتے ہیں اور بڑے مست رہتے ہیں اور بہت خوش رہتے ہیں، لیکن وہ اسی کفر پر مر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو صدقات اور زکوٰۃ ہیں ان کے مصارف ہیں، انہی میں خرچ کیا جائے، چونکہ بعض منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو زکوٰۃ و صدقات میں سے کچھ مال دیا جاتا تو وہ خوش ہوتے، اور نہ دیا جاتا تو وہ ناراض ہوتے۔ انہوں کہا گیا کہ پیغمبر اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ کو ان مصارف پہ خرچ کرنا ہے، صدقات کو یہاں پہ خرچ کرنا ہے، تو جہاں حکم ہے وہیں خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ مصارف کیا ہیں؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے عمال ہیں، اور جن کے قلوب کو نرم کرنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کو دی جاتی تھی، یہ مصرف اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان لوگوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک تو اس بات کا خیال ہو کہ وہ پورے مال کا حساب کر کے نکالی جائے، دوسرا یہ کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو، اس کی تحقیق کر لی جائے، اور پھر اس کو مالک بنایا جائے۔ جب تک مستحق کو مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے زکوٰۃ کے مال سے مسجد کی تعمیر جائز نہیں ہے، ہسپتالوں کی تعمیر جائز نہیں ہے، پل کا بنانا اس کی اجازت نہیں زکوٰۃ کے مال سے، اس لیے کہ ان چیزوں میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مسئلہ نہیں جانتے اور وہ مسجدوں میں لا کے زکوٰۃ کا مال ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں کہ مسجد کے مصارف میں خرچ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ فقراء و مساکین کو تلاش کر کے ان کو پہنچائیں اور ان کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پھر منافقین نے جو غزوہ تبوک کے راستے میں
شرارتیں کی، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ سب تو نہیں گئے تھے، کچھ مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ گئے تھے، تو راستے میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ استہزاء کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ بھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی راستہ ہے، سفر ہے، ہم یہ بات چیت نہیں کریں گے تو سفر مشکل ہو جائے گا، اس سے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں۔ تم کو کہا گیا اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، کیا تم کو استہزاء اور مذاق کے لیے اللہ، رسول اور اس کی آیتیں ہی ملی ہیں اور کچھ نہیں ملا؟ تو فرمایا کہ جو منافق مرد اور عورت ہے یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے، جز ہے، منکر کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ منافق ہی فاسق، یہ منافقوں کا حال ہے کہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے بلکہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے تو روکتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو مومن مرد و عورت ہیں ان کا حال ذکر فرمایا، کہا کہ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، اللہ ان پہ مہربانی کرے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے مومن مرد و عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پاکیزہ عمدہ مکانات کا، ہمیشگی کے باغات میں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی تو سب سے زیادہ بڑی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ کافروں سے جہاد کیجیے، منافقوں سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض منافق جیسے کہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ ہیں، پیغمبر کو ان کے بارے میں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، لیکن اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ نے ان کے لیے استغفار تو کیا جب تک اجازت تھی، لیکن حکم یہی تھا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا استغفار کو، تو کہا کہ آپ ان کو استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رسول سے کفر کیا ہے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تو پکے مسلمان تھے، انہوں نے درخواست کی کہ میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھا دیجیے، تو آپ علیہ السلام جنازے کے نکلے، حضرت عمر فاروق نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ منافق کے جنازہ نہ پڑھائیے، لیکن آپ نے جا کے جنازہ پڑھایا، تو اللہ نے اس کے بعد آیت نازل فرمائی کہ آئندہ سے ان منافقوں میں جو مرے آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے، انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ کفر و فسق ہی پر مرے ہیں، لہذا یہ اس قابل نہیں۔ سپارے کے آخر میں ان خوش نصیب مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ جو اگرچہ جنگی وسائل تو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، لیکن جذبہ جہاد کی وجہ سے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں، ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، یا ہمیں کچھ پیسے دے دیں ہم سواری خرید لیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت سواری نہیں، میں تم کو دے نہیں سکتا۔ تو یہاں سے وہ واپس لوٹے روتے ہوئے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم خود خرچ کر کے انتظام کر لیتے، پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے دیتے، ہم اس عظیم نعمت سے اور اس بڑی عبادت سے محروم ہو جائیں گے، تو روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک طرف منافقین کا حال تھا کہ جھوٹے عذر پیش کر کے پیچھے رہ رہے، اور ایک طرف ان مخلصین مومنین کا حال تھا کہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، غم کی وجہ سے کہ وہ ایسا مال نہیں پاتے جس کو وہ خرچ کر لیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، گناہ ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ جانتے نہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ پوری مدت مسلموں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو اس توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما،
اے اللہ ارحم الراحمین ہم جو دعائیں کر رہے ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کی قبولیت کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مصائب کو اے اللہ آسانیوں سے تبدیل فرما، ظالموں کے شکنجوں سے ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ آسمان کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔